یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ میں میں ہوں عمران جاوید، اور آج ایک ایسی شخصیت سے ہم گفتگو کریں گے جو ہماری سماجی اور معاشرتی حسن میں وہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جو ہم آہنگی اور جو مساوات ایکویلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ میری مراد ہے قابل احترام ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم فوزیہ وقار۔ آپ فیڈرل اومبرڈس پرسن ہیں۔ پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے وفاقی سطح پر، اور میڈم کا جو پروفائل ہے وہ خاصا طویل ہے، لیکن اس کو آپ سم اپ کرتے ہیں کہ میڈم بہت سارے کلیدی عہدوں پر مختلف اداروں میں سربراہ کے طور پہ کام کر چکی ہیں۔ میڈم کو جو ایک پریسٹیجس ایوارڈ ملا ہے سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے 2023 میں، میڈم نے اپنی کارکردگی سے، اپنی صلاحیتوں سے یہ منوایا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبہ زندگی میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج میڈم کس طرح سے اپنی خدمات اس ادارے کو پہنچا رہی ہیں اور کس طرح سے معاشرتی سماجی ہم آہنگی اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ میڈم ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ تو ریڈیو پاکستان تو آبویسلی آواز ہے پاکستانی عوام کی، بلکہ پوری دنیا میں ہمارا جو ڈفرینٹ ایپس ہیں، ہمارا جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہاں تک جا رہی ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا حساس بھی ہے، اور اس کی سمجھ اور اس کی جو آسانی ہے، جو سادہ فہم ہونا ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے قیام کے، وہ کیوں ان کی ضرورت محسوس کی گئی؟ جی شکریہ۔ یہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت اس کا ادارہ ہے، اور جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے حراسیت ایک گمبھیر مسئلہ ہے جس کے لیے ایک پورا کا پورا ادارہ 2010 میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ پورے پاکستان میں کام کرتا ہے، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں بنیادی تو حراسیت سے نبٹنا تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ 2020 میں اس کو پراپرٹی یعنی جائیداد کے مسائل، خواتین کے جائیداد کے مسائل حل کرنے کا بھی مینڈیٹ جو اضافی اختیار ہے وہ دیا گیا۔ اور مگر اس کا یہ بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو پراپرٹی ہے وہ اس سے خواتین، یعنی جو وراثتی حقوق ہیں خواتین کے، چاہے وراثتی ہوں یا خود بنائی گئی ہو جائیداد، ٹھیک ہے اس کی ہے، مگر اگر وہ جائیداد یا زمین، چاہے زمین ہو، چاہے سونا ہو، چاہے پیسے ہوں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک محدود ہیں، تو اس پہ ہم لے سکتے ہیں، ایکشن لے سکتے ہیں۔ حراسیت ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو وراثت کے حقوق ہے اس لیے بھی پورا پاکستان ہونا چاہیے تھا میڈم۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دو صوبوں نے، پنجاب اور خیبر پختونخوا نے یہ قوانین بنائے، خصوصی قوانین کے ذریعے ہی بنتے ہیں، جس میں کہ جائیداد چاہے وہ وراثتی ہو یا غیر وراثتی، اس کے لیے مینڈیٹ دیا گیا محتسب کے ادارے کو۔ محتسب، وفاقی محتسب کے دفاتر تو تمام صوبوں میں ہیں، مگر صوبوں کے اپنے خصوصی محتسب بھی ہیں برائے انسداد حراسیت، اور سندھ جو کے پی کے اور پنجاب میں ان کے پاس یہ اختیار آیا، مگر دونوں صوبوں میں اس وقت جائیداد کے مسائل کو ایک مشکل کا سامنا دیکھنا پڑ رہا ہے، کورٹس کی انٹرونشن کی وجہ سے۔ نہیں جی نہیں، وہ جو کورٹوں کے فیصلے میں کی وجہ سے ابھی ان کے کام رکے ہوئے ہیں، تو مگر انشاءاللہ دوبارہ چل پڑیں گے۔ یہ جو وراثتی حقوق والے مسائل ہیں یہ تو شاید ہمارے انٹیریئر میں زیادہ ہوں گے، جہاں پہ یہ جو آگہی ہے، اویئرنیس ہے، اس کا بھی بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھے اور میرا بھی یہی خیال تھا، مگر ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جیسے ماڈرن یا جدید شہر میں اور اس کے مضافات میں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ان پڑھ خواتین بالکل اپنا حق لینے کے لیے، ورنہ ہمارا تصور یہ عام ہے کہ میٹروپولیٹنس میں شاید اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، لوگ باشعور، میرا بھی یہی تصور تھا، مگر خواتین بالکل ان پڑھ بھی ہوں گی، پڑھی لکھی بھی ہیں، تو ان کو نہیں پتہ زیادہ، گھریلو خواتین ہیں، مگر جب حق ملتا ہے تو لوگ اپنا حق لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ادارے ٹھیک کام کریں تو لوگ آ جاتے ہیں۔ اور اسی توسط سے میں ایک اور بات بتاؤں کہ سندھ بھی اپنا قانون بنانے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب
پاس ہو جائے گا. یعنی صوبوں میں بھی یہ کام جاری ہے. صوبوں میں بھی کام یہ. اچھا میڈم، یہ جو حراسیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک عام فہم لفظ ہو چکا ہے، اس کے باوجود جو اس کا پھیلاؤ ہے جس قدر ہونا چاہیے شاید وہ نہیں ہے. اس کے لیے میڈیا یا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو کام کرنا چاہیے، تو اس ضمن میں آج ہم اکٹھے اسی لیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے بتائیں کہ جو ہراسگی ہے یا ہراساں کرنا ہے، ہراساں ہونا ہے، اس کو کس طرح سے کس تعریف کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے. سیکنڈلی، کون کون سے ایسے محاسن ہیں جو کہ ہماری خواتین کو ہمارے معاشرتی اور سماجی جو لارڈز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ لائنز ہیں. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ پہلے تو سمجھنا جس کے ساتھ ہراسیت ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی جو ٹرینڈ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی پہ آوازیں کسنا یقیناً ہراسیت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس میں کون سی بری بات ہے. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بڑے ایک انداز سے ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو تعریف کی ہے، بازاروں میں خاص طور پر وہ کہتے ہیں ہم نے تو تعریف کی ہے. مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہراسیت ہے، کیونکہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ، اور یہ مسئلہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ شروع اسی طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پیچھا بھی کیا جاتا ہے اور میسیجز بھیجے جاتے ہیں، پیشکشیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسی گھناؤنے لیول پہ آ جاتا ہے کہ تیزاب تک پھینکا جاتا ہے اگر آگے سے انکار آئے تو ہراسیت کہیں بھی ہو سکتی ہے. یعنی سڑکوں اگر ہم پہ کہیں کہ بنیادی سطح بازاروں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ غلط کسی ہے. خاتون کسی بچی کو دیکھ کے، جی یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیے ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی کمپلیٹلی جو اسٹرینجر جسے کہتے ہیں کہ جو غیر انسان ہے، وہ جس کو وہ بالکل جانتی نہیں ہے، وہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہتا پھرے، تو اگر آپ کو اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے لیے یہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ یہ چیز اور غلط جو ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں شاید ان کے گھر میں مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں موجود ہوتی سب کے ہوتی ہیں جی، سب کی ہوتی ہیں، مگر ہمارا دورے سٹینڈرڈز ہیں نا ہمارے، تو ہم اپنے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں. تو میں اسی توسط سے یہ واضح کر رہی ہوں کہ اس طرح کی باتیں تو ایک جنسی ہراسیت میں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ سڑک پہ ہو، چاہے ملازمت کی جگہ پہ ہو. ٹھیک ہے، ملازمت کی میڈم جگہ ان کے کی لیے تخصیص قانون ہے. کیسے کریں گے ہم؟ ایک بازار میں ایک عام خاتون، ایک بچی جو کہ ہراسگی کا شکار ہوئی، یا ایک ورک پلیس یعنی کسی بھی دفتر میں، چاہے وہ سرکاری ہے وہ نجی ہے، ان دونوں کو تخصیص ہم کر سکتے ہیں یا یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں؟ دیکھیے یہ کبھی تو ایک ہی تصویر کا یہ کنٹینیوم یا ایک ہی کڑی ہوتی ہے، ایک سلسلے کی کڑی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزوں. مثال کے طور پہ اگر ایک عورت یا ایون کئی دفعہ خواجہ سرا کی بھی ہراسیت بہت ہوتی ہے. کئی دفعہ تو یہ آپ کے مینڈیٹ میں ٹرانسجینڈر بھی جی شامل ہیں؟ بالکل، خواتین، مرد اور خواجہ سرا سب ہمارے مینڈیٹ میں شامل ہیں. تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کچھ مرد جن کی بہت بھاری آواز نہیں ہوتی، ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو زنانہ سمجھا جاتا ہے. تو اگر وہ ان کے اوپر اس طرح یا واضح جیسے کسے کچھ جائیں. خواتین جو پٹیٹ ہوتی ہیں یا ان کے اپیرنس کے حوالے سے بھی ان کو تمسخر کا یا کسی، صرف خواتین کا نہیں، مردوں کی بات کر رہی ہوں کہ کئی مردوں کی آواز اگر تھوڑی سی بہت میک بھاری وائس، نہیں ہے، جو بہت بھاری مردانہ آواز نہیں ہے، تو ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. کئی دفعہ اگر وہ مردانگی کا جو معاشرے نے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر اترتے نہیں نظر آتے تو ان کی تضحیق بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی ہمارے پاس کیس لا سکتے ہیں، اور خواجہ سرا تو لا ہی سکتے ہیں. تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ مثال لے لیتے ہیں، عورت کی مثال لے لیتے ہیں زیادہ، کیونکہ 90% ہراسیت کی جو 90 کیا اس سے بھی زیادہ جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ ہمارے پاس عورتوں کی ہی آتی ہیں. تو اس میں ایک ضمنی سوال ہے، جی مرد بھی تو ہراساں ہو سکتے ہیں؟ بالکل، میں نے ابھی کہا کہ ہو سکتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو لیکن مثال دی وہ ہے نا. ریشو کم ہے، بہت کم ہے، بلکہ میل ڈومینیشن کی وجہ سے میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا اگر انہوں نے کہا کہ میں ہراسیت کا شکار ہوں، کیونکہ ان کو کم تر سمجھا جائے گا، اور وہ یہ اس طرح کی پبلسٹی چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک، برداشت کرتے ہیں مگر پبلسٹی یہ نہیں ایک چاہتے. نفسیاتی ایک پہلو ہے. نفسیاتی پہلو ہے. معاشرہ ابھی بھی مردانگی کو اتنا زیادہ اس پہ زور ڈالتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر مردانگی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو خود بھی کم تر سمجھتا ہے. مگر واپس مثال پہ آتی ہوں جو آپ نے ایک پہلا سوال کیا تھا کہ کام کی جگہ پر ہراسمنٹ اور عوامی جگہ پر ہراسمنٹ میں کیا فرق ہے.
اگر تو ایک عورت کی ہراسمنٹ کام کی جگہ پر شروع ہوئی ہے، چاہے اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں یا کئی دفعہ وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور اس کے پاس جو کلائنٹس آئے ہیں انہوں نے ہراسمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد وہی لوگ باہر سڑک پہ ہو گیا، بازار میں ہو گیا، آن لائن اسپیسز میں اگر ہو گیا، سائبر ہراسمنٹ جیسے کہتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، تو وہ تو ملازمت سے ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارا خصوصی قانون ڈیل کرتا ہے۔ مگر ایک ہراسمنٹ وہ ہے جو ہماری بچیاں اکثر فیس کرتی ہیں اور عورتیں فیس کرتی ہیں، جو کہ سڑک پہ ہے، بالکل نامعلوم افراد سے ہے، غیر متعلقہ افراد سے ہے، اور اس کا ملازمت سے کوئی نہیں ہے۔ لڑکی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، لڑکی بازار جا رہی ہے، پیچھے لگ گیا کوئی، میسیجز بھیجنے شروع کر دیے۔ میں آپ کو مثال بھی ایک بڑی گھناؤنی مثال ابھی دیتی ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ہے، ملازمت کی جگہ پہ ہراسمنٹ نہیں ہے، اور اس کے لیے قانون جو ہے فرق ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا تعزیرات پاکستان کا قانون ہے، اور وہ پولیس کا کیس بنتا ہے، پولیس اس پہ پروسیڈ کر سکتی ہے۔ مثال جو میں آپ کو دینے لگی تھی، ایک بچی کالج جاتی تھی اور اس کا کسی نے پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کو میسیجز دینا شروع کر دیا۔ یہ خیبر پختونخوا کا ایک کیس ہے۔ تو وہ اس بچی جو ہے وہ تنگ آ گئی، مگر وہ ڈر کے بولتی نہیں تھی کہ میرے والدین میرا پڑھائی چھڑا دیں گے اگر یہ مسئلے کا ان کو سامنا پڑا تو بات اس نوبت تک پہنچی کہ اتنے میسیجز شروع ہو گئے کہ اس کے بھائی نے فون کھول کے دیکھا تو وہ میسیجز آ رہے تھے۔ اس کے بھائی نے یہ نہیں نوٹس کیا کہ اس نے جواب میں کوئی میسیج نہیں دیا تھا، یہ ون سائیڈڈ تھا جو وہ ہراس ہو رہی تھی۔ تو بھائی نے کیا کیا کہ اٹھ کے اپنی بہن کو سب سے پہلے اس نے ماں باپ کو کنونس کیا کہ اس کی پڑھائی چھڑا دی جائے۔ بھائی بھی ایک نوجوان تھا، اس کو معاشرے کا یہ اقدار جو ہیں، جو ہماری نام نہاد غیرت ہے، وہ اس کی جاگی، تو اس نے کہا اس کی پڑھائی چھڑا دی۔ پڑھائی چھوٹ گئی، مگر میسیجز تو پھر بھی آتے رہے، کیونکہ اب یہ ہمارے ہاتھوں میں جو فون ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے اور بہت بڑی لعنت بھی ہے یہ۔ تو وہ اس کو میسیجز آنے شروع ہو گئے، تو کیا کیا کہ بھائی نے ایک دن نام نہاد غیرت میں آ کے، تیش میں آ کے اس لڑکی کا قتل کر دیا، اپنی بہن کا، باوجود اس کے کہ اس کا کوئی رول نہیں تھا، اور وہ چلا گیا جیل۔ جیل چلا گیا۔ اب والدین کا سوچیں کہ بیٹی ان کی ماری گئی، بیٹا ان کا ساری زندگی کے لیے جیل میں، اور جو سب سے میرے خیال سے اس سے بھی بڑی ایک ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جا کے جیل میں اندازہ ہوا کہ میری بہن تو بالکل معصوم تھی، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، میرے خیال سے لٹک کے یا کسی چیز سے۔ پورا خاندان تباہ ہو گیا ایک شخص کی سیمنگلی انوسینٹ، یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کو پتہ تھا وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کا خیال تھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مگر دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ نکلا ہے اس میں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں عموماً ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دفاتر میں تو یہ ہے کہ ہر دفاتر میں گورنمنٹ آف پاکستان یا صوبائی حکومتوں کی وجہ سے ایک ہیرسمنٹ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، جس میں میل فیمیل دونوں پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں جو کہ مسائل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہیں جاتے ہیں۔ عام ترین سادہ ترین لفظوں میں آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو کہ ایک خاتون کسی بھی شکل میں دفتر میں، بازار میں، پارک میں، کسی نجی جگہ پہ ہراساں ہوئی، وہ کس طرح سے اپنی سنوائی آپ تک پہنچا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اگر تو ملازمت سے تعلق ہے اس ہراسگی کا، یعنی کہ کسی کولیگ نے کیا ہے یا کام سے ریلیٹڈ کسی شخص نے کیا ہے، اور وہ وفاقی ادارہ ہے جس میں وہ شخص کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یا وہ خود بھی کام کرتی ہے، تو سمپل ہماری ہیلپ لائن ہے، اس کا نمبر ہے 03444367 ہم یہ چلا بھی دیتے، یہ ہم جو ہماری سکرین ہوگی اس پہ یہ نمبر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، اس پہ کال کر لے، یا ہمارا کمپلینٹ پورٹل ہے، سمپلی اس پہ آن لائن آپ لکھیں فوسپا شکایات، اگر آپ لکھتے ہیں فوسپا کمپلینٹس لکھتے ہیں، وہ آپ کو سرچ انجن پہ آ جائے گا، وہاں جا کے 4 لائنوں میں آپ بے شک لکھ دیں میں وہاں پہ گئی، میں ادھر کام کرتی ہوں، میرے ساتھ ہراسگی ہوئی، وہ ہم آپ کو بلا کے پورا گائیڈ کر دیں گے۔ ہاں، اگر صوبائی مسئلہ ہے جس میں کہ مثال کے طور پہ پولیس ہے، صوبائی پولیس ہے، اس نے ہراساں کیا ایک لڑکی کو، وہ پھر صوبائی معاملہ بن جائے گا تو وہ اپنے صوبائی محتسب کے پاس جائیں گی، وہاں پہ چلی جائے گی، اور وہاں پہ بھی یہی ہے جو وفاقی سطح پہ ہے، وہ امبریلا ہے، چھتری ہیں، آپ چھتری ہیں بالکل ہیں، مگر
جو صوبائی محتسب ہیں خود مختار ہیں، کمپلیٹلی خود مختار ہیں. ٹھیک. ہم مل کے ضرور کام کرتے ہیں بہت سارے فورمز پہ. ایک خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے، جی ہراسگی کا مسلسل شکار ہے، ایک محلے میں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، وہ ملازمت اس کو میں نہیں آتا پڑھنا لکھنا کچھ بھی. جی ٹھیک ہے. ملازم پیشہ نہیں ہے. ملازم پیشہ بھی ہے نا اگر، تو گھریلو ملازمائیں بھی کورڈ ہیں. ٹھیک. اور جو ہوم بیسڈ ورکر ہوتے ہیں نا، جو گھر میں بیٹھ کے دہاڑی پہ کام کر کے دیتی ہیں یا وہ کانٹریکٹ پہ کام کر کے دیتی ہیں، وہ بھی کورڈ ہے ہمارے قانون میں. ٹھیک. تو وہ سمپلی جو نمبر میں نے دیا اس پہ کال کر لیں، ہم ان کو گائیڈ کر دیں گے، آگے ان کو سنبھال لیں یا گے ہم. جو آپ کے لوکل دفاتر ہیں وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، ہر جگہ ہمارے دفاتر ہیں. اور اگر ہم بہت زیادہ ریلائی اب کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ ہیئرنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک. ہم زوم پہ ہیئرنگ کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ایک ہیں لوگوں خاتون کو آ کم سے نہیں کم سکتی، تکلیف ہو. ایکسیس نہیں ہے اس کی، اس کے تو پاس ہم پیسے اس کو- نہیں ہیں. ہم اس کو وہاں، اور ہمارے پاس آنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک. کوئی وکیل نہیں چاہیے. خود خاتون. خاتون کی آواز ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں، ٹھیک. اور ہم یہ اس کے زیادہ اوپر خوبصورت بحث بات کرتے ہے، ہیں. ورنہ تو عموماً کسی بھی مسئلے میں ہمیں پہلے تو ایک وکیل چاہیے، پھر بہت سارے بالکل پیسے جی. چاہیے، پھر بالکل. کہیں جا کے سالوں میں شاید ہماری سنوائی ہوگی. بالکل جی، اور ہمارے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے کیسز کو نپٹانا یعنی ہوتا ہے. سماجی اور معاشرتی استحکام میں یہ ایک مائل سٹون ہے جو آپ نے ابھی بتایا. بالکل جی، بالکل بہت اہم ہے. اور میرے لیے خود بھی، حالانکہ میں ایک با اختیار خاتون ہوں، شاید مالی مسائل بھی نہیں ہیں، مگر وکیلوں کے پیچھے پڑنا اور کورٹوں کے چکر لگانا بڑا مشکل کام ہے. ہم اس چیز کو بھرپور طور پہ مد نظر رکھتے ہیں. ایک تو عورت سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی عورتیں مزید کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں، اعتماد ان میں آتا ہے کہ میں اپنی ایسی چیزیں شیئر کر سکوں گی جو میں مرد کے ساتھ نہیں شیئر کر سکوں گی. ٹھیک. ان کو بڑی ڈھارس ملتی ہے ان اچھا کو اس میڈم، چیز وہ سے. بچیاں جو ہم نے عموماً یہ نوٹس کیا ہے جو اسکول کالجز جاتی ہیں اور وہ پیدل اپنے گھروں کو آتی ہیں، مطلب وہ اسکول جو سرکاری اسکول ہیں جی جہاں پہ بالکل. ایکسیس نہیں ہے کہ باہر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ہو اور بچوں کو لے کے آیا جائے، ان بچیوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل جی. خصوصی طور پہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ، تو اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کمپریہنسولی بتائیں. دیکھیے، ہراسگی کے اوپر تو کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک. ہراسگی کو رپورٹ کرنا ہے. بچیاں اگر ہیں وہ رپورٹ کریں. اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ عام کوئی آدمی کھڑا ہے باہر اور وہ کر رہا ہے ہراس، تو پولیس کو رپورٹ کریں. ہر جگہ پولیس کے نمبرز ہیں، پنجاب میں 15 ہے، یہاں بھی ہمارے پاس نمبرز ہیں، 15 ہی ہے جنرلی. ادھر کال کریں، پولیس 509 کے تحت، سیکشن 509 کے تحت فوراً ایکشن لیتی ہے. آپ نے بہت بڑا ایک سنا ہوگا، واقعہ دیکھا ہوگا، کوئی 2 سال پہلے اچھرا شہر میں، اچھرا بازار میں، لاہور شہر میں ایک لڑکی کو بہت تنگ کیا. دکاندار تھے، انہوں نے کہ آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے جن کے اوپر نمبر لکھا ہوا، جن کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ شاید عربی ہے، اور تھی عربی مگر قرآن نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو فزیکلی بھی، انہوں نے جسمانی طور پہ بھی اس کے ساتھ ہراسیت کی. تو ایسے کیس میں پولیس نے فوراً ایکشن لیا، بھرپور تعاون کیا لڑکی کے ساتھ، اور مقدمے درج کیے. تعزیرات پاکستان کی پولیس مقدمہ بھی درج کیا اور ٹیررزم کا بھی مقدمہ درج کیا اس کا. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.